الحمد لمن قدر وهدى الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلم الإنسان ما لم يعلم الحمد لمن له الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي لا شريك له في الملك ولا شريك له في الخلق ولا شريك له في العلم ولا شريك له في التصرف الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الحمد لله الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورها الحمد لله الذي خلق الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مد له ولا ند له ولا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا مؤيدنا طبيبنا شفيعنا هادينا مرشدنا وسندنا نبينا رسولنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد صل على جمال محمد كمال محمد آل محمد أهل محمد. صل على حجة محمد لجة محمد. صل على مكة محمد مدينة محمد. اللهم صل على إعلان محمد عنوان محمد بيان محمد قرآن محمد. اللهم صل على تلاوة محمد عبادة محمد رسالة محمد سياسة محمد. اللهم صل على روضة محمد قبر محمد حسن محمد إحسان محمد جمل محمد جمال محمد كمل محمد كمال محمد. اللهم صل على زوج محمد أزواج محمد بنين محمد بنات محمد. اللهم صل على صلاة محمد ركعات محمد خشوع محمد خضوع محمد إياب ذهاب خطاب كتاب محمد صحابي محمد صحابية محمد. اللهم صل على توحيد محمد إعلان عنوان بيان محمد. اللهم صل على تهجد محمد فجر زور عصر محمد مغرب عشاء محمد حسن محمد. اللهم صل على ولد محمد أولاد محمد. اللهم صل على جهد محمد جهاد محمد بدر أحزاب محمد. اللهم صل على سائر الصحابة محمد أبي بكر الصديق محمد عمر بن الخطاب محمد عنوان عثمان بن عفان محمد ولي محمد التقي محمد علي محمد عائشة محمد خديجة محمد. اللهم
صل علی فاطمۃ محمد اللہم صل علی قلب محمد حیات محمد ممات محمد اللہم صل علی نسک محمد صلاة محمد اللہم صل علی آل محمد اہل بیت محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. واجب الاحترام معزز بزرگان دین، عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، زندگی میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے اس مرکز میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا ہے. ہمارے انتہائی معزز جناب حاجی محمد یعقوب صاحب، جناب محترم امان اللہ صاحب، عبدالحلیم صاحب، جناب احسان صاحب، جناب عمران بھائی، ان کی ہب چوکی والوں کا یہ پیار ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ ہماری ان محبتوں کو ایسی محبتیں بنا دے کہ قیامت والے دن ہم اسی طرح اکٹھے ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں. میں کراچی سے آؤں، سناؤں، آپ سنیں، پھر دوبارہ اگلے سال آؤں، پھر سنیں، لیکن عمل نہیں ہو، جنت نہ ملے تو پھر زندگی فضول ہے. عمل کے بغیر یہ زندگانی فضول ہے. یہی زندگی کا اہم اصول ہے کہ عمل کے بغیر زندگانی فضول ہے. آج کی نشست میں میری جو تقریر کا سب سے اہم اور مرکزی مضمون ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنی جان کی نہیں. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں ہر سال یہ کہتا رہتا ہوں، ابھی برادر اکبر بھی کہہ رہے تھے، تو میں تو چونکہ مزاج کو سمجھتا ہوں، وہ تو پہلی بار آئے ہیں. بہرحال اللہ کریم ان محبتوں کو، ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جواب تو آپ دیتے نہیں، کم از کم سر تو ہلا دیا کریں. ہاں مجھے یہ پتہ ہو کہ ہاں کوئی جاگ رہے ہیں، مطلب جو میرے آگے بیٹھے. تو جو میں نے جملہ عرض کیا ہے شروع میں، حالات کے حساب سے بڑا قیمتی جملہ ہے اگر سمجھ آیا ہو تو. میں نے کہا تقریر کا مرکزی مضمون ہوگا کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ
نہ کہ آج کل کس کی فکر ہو رہی ہے؟ آج کل کس کی فکر ہو رہی ہے؟ ایمان بھلے نہ ہو، ٹینشن نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، روزے خراب ہو جائیں، روزے نہ رکھو، نمازیں نہ پڑھو، شرک سے نہ بچو، غیبتیں کرتے رہو، اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ماسک پہننا ہے، وہ حفاظتی اقدامات وہ ضرور ہونے چاہیے، لیکن 100 لاکھ کروڑ جانیں میرے عمر فاروق عزیزی کے پاس ہو، ہب چوکی والوں کے پاس ہو، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خاص طور پہ امان اللہ میرے سامنے ہونا چاہیے، دعوے وہ بہت بڑے بڑے، امان اللہ کہاں ہے؟ ہاں وہ امان اللہ میرے سامنے ہونا چاہیے، یہ خاص طور پہ یہ کہتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ جوش بڑا، یہ کہتا ہے کہ شرک کے خلاف اور قرآن و سنت بیان کرو، اب چوکی والے تیار ہیں، اللہ کریم آپ کے ان جذبات کو قبول فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، لاکھوں کروڑ، جملہ سنیے گا، کوئی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی بھر کام آنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے جو ہم نے علماء سے سنا وہ ہم بتاتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں زندگیاں ہوں اور میری زندگی اس جان میں، میری جان سلامت ہے، میرے پہ کوئی وائرس نہیں ہے، میں ہر چیز سے بچا ہوں، ہر پریشانی سے بچا ہوں، میرے پاس ایسی لاکھوں جانیں ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، تو ایسی زندگی پر لعنت ہے، ایسی کروڑوں زندگیاں فضول ہیں۔ اور اگر ایمان باقی ہے، اعمال باقی ہے، اور پھر اگر موت بھی آ جاتی ہے تو قرآن اور حدیث کا یہ وعدہ ہے کہ پھر اللہ کے فرشتے سلامتیاں کرتے ہوئے تمہاری جانوں کو قبض کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کا وعدہ ہے۔ پھر اگر موت آ بھی گئی تو اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ انعامات کا وعدہ ہے۔ باقی میں یہ شروع میں بتا دوں، حفاظتی اقدامات، یہ ساری تدابیر، یہ ہمارے اکابرین نے بھی یہی سبق دیا، ہمیں اختیار کرنی ہے، ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کی جائے، نہ کہ جان کی۔ اب اسی کے اوپر جو آیات کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، انشاءاللہ اس کے اوپر آگے چل کے میں روشنی ڈالوں گا۔ اس سبق کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ کئی سارے ایسے واقعات ہیں، ایمان موجود تھا، سامنے آئے تلواریں، سامنے آئے کافر، سامنے موجود ہے، پتہ ہے کہ زندگی چلی جائے گی۔ اللہ پاک سورہ محمد 26ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو پھر اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اب سورہ محمد کا جو مرکزی مضمون ہے جو میں بتلانا چاہتا ہوں، سورہ محمد میں اللہ نے دنیا والوں کو یہ حکم دیا ہے، او دنیا والوں، اے ایمان والوں، اگر دنیا میں کافر مستیاں کرنے لگ جائے، کافر سازشیں کرنے لگ جائے، تو پھر تم نے
ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، پھر تم نے ان کے خلاف قتال کرنا ہے۔ اگر تم یہ سارے کام کرو گے نا تو پھر کیا ہے؟ مثل التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے تمہارے لیے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، پھر تمہارے لیے وہاں پہ حوریں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے وہاں پہ خوبصورت حوریں موجود ہیں جن کو آج تک کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ پاکیزہ شراب ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میں نے حوالہ دیا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے اس میں حکم دیا ہے ہاں تم نے قتال کرنے، مرد بنو، ہمت کرو۔ اگر کوئی اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، امیر کی اطاعت کے ساتھ تم نے قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ اب میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ نے اس صورت میں بھی منافقوں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح آگے سورہ فتح اللہ نے، میری بات ایک نقطہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ایمان کی فکر کرنی ہے، جان کی نہیں۔ جب یہ ایمان والے نکلے قتال کرنے کے لیے، اللہ نے سورہ محمد میں منافقوں کے بارے میں یہ بات کہی، جب آپ لوگ نکلو گے، یہ جو منافقین ہیں یہ کہیں گے بابا ہم تو نہیں جاتے، بابا نہ یہ ایمان نہ یہ ایمان ان کا پکا ہے، نہ یہ مال خرچ کرتے، نہ یہ دولت خرچ کرتے۔ ایمان والے نہ جان اپنی لٹائیں گے، نہ اپنا مال، اپنا مال کی باری آتی ہے نا پھر ہم تھوڑا ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ نہ اپنا جان خرچ کرتے ہیں، نہ اپنا مال۔ بہرحال اب یہ سورہ محمد ہے، سورہ محمد کے بعد ہے سورہ فتح۔ اب میں مختصر انداز میں آپس میں تعلق بیان کروں گا اور بتاؤں گا ایمان اور جان، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ بہرحال اب سورہ فتح جب شروع ہوئی، اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سورہ فتح کو دیکھیے، اب یہ 26واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اگر تم ایمان پہ پکے رہو گے، ہم تمہیں فتح عطا کریں گے، ہم تمہیں فتح مکہ عطا کریں گے۔ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، آپ کو بھی پتہ ہوگا، کئی جگہ آپ نے سنا ہوا ہے صلح حدیبیہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا میں صحابہ کرام کے ساتھ حرم میں داخل ہو رہا ہوں۔ اب جو پیغمبر کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب ہو۔ حاجی یعقوب صاحب بھی نظر نہیں آ رہے، ماسٹر یعقوب صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہرحال یہ سورہ فتح اللہ نے کس کا اس میں ذکر کیا ہے؟ سورہ فتح میں فتح مکہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا،
میں صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہا ہوں، حرم میں داخل ہو رہا ہوں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اور باتیں کرتے ہو، بڑی باتیں کرتے ہو۔ آؤ ذرا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ایک ادنا سا خادم، ہاں اپنے اکابرین کی جوتیوں اٹھانے والا، میں عزیزی یہ بتا رہا ہوں، ہب چوکی والوں سنو، نبی خود بھی سچا، نبی کا قول بھی سچا، نبی کا فعل بھی سچا، جملے بڑے قیمتی ہیں، توجہ کیجئے گا، نبی کا قول بھی سچا، نبی کا فعل بھی سچا، نبی کا عمل بھی سچا، نبی خود بھی سچا، نبی جہاں پہ آ جائے وہ شہر بھی سچا، نبی کا مکہ بھی سچا، نبی کا مدینہ بھی سچا، نبی کا قرآن بھی سچا، نبی کا اعلان بھی سچا، نبی کا عنوان بھی سچا، نبی کا اعلان بھی سچا، نبی کا فعل بھی سچا، نبی بولے تو سچ بولے، نبی جب عمل کرے تو سچ پر عمل کرے، نبی کی ایک ایک حرکت، نبی کا ایک ایک قول اللہ نے سچ بنا دیا، ایک ایک قول سچ بنا دیا۔ او دنیا والوں توجہ کیجئے، آج ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے معاویہ نے یوں کر دیا، معاویہ نے یہ کر دیا، حضرت علی نے یہ کر دیا، حضرت عائشہ نے وہ کر دیا، فلانی جنگ ہوئی، فلانی جنگ ہوئی۔ او سنو دنیا والوں، میں یہ کہتا ہوں جو نبی اتنا سچا تھا، ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے، اس نبی کے ساتھ جو بھی صحابہ اور صحابیات جڑ گئے وہ سارے کے سارے اللہ نے سچے بنا دیے، وہ سارے کے سارے اللہ نے سچے بنا دیے، وہ سارے کے سارے سچے بنا دیے۔ میں تجھے بتلاتا ہوں، کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی، نبی کے معاملے، نبی کے صحابہ کے معاملے میں آ ذرا ایک ادنا خادم سے سن، میں تجھے بتاتا ہوں نبی کے صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بنو۔ بڑی خوبصورت بات کی، ایک بڑی شخصیت گزری ہے دنیا میں، نبی کے صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہ بنو۔ گندی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گند پہ بیٹھتی ہے، ہر گند پہ بیٹھتی ہے۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں شہد کی مکھی بنو۔ شہد کی مکھی صرف اچھی جگہ بیٹھتی ہے، اور شہد کی بن کر نبی کے صحابہ کو قرآن کے اوراق میں تلاش کرو۔ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، اور چھوڑ سب کی بات کو، میں قرآن کے مقابلے میں، پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی بات کو اپنے پاؤں کی، اپنے جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ آج بھی ہمارا یہ اعلان ہے، کل بھی ہمارا یہ اعلان ہے، قیامت کی صبح تک ہمارا یہ اعلان ہوگا، نبی کے سارے صحابہ سچے تھے، سچے رہیں گے۔ ہاں ابو بکر بھی سچا، عمر بھی سچا، عثمان بھی سچا، علی بھی سچا، معاویہ، حسن و حسین، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، نبی کے اہل بیت، جو میرے پیغمبر کا صحابی بن گیا، هم الصديقون، أولئك هم الراشدون، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان،
جتنے بھی صحابہ صحابیہ وہ صدیق ہے، اور سن میرا یہ اعلان جو ان کو صدیق نہ مانے وہ پکا زندیق ہے۔ ہاں کہتے صحابہ کی عظمت نہیں ہے؟ الحمدللہ، چاہے توحید کا میدان ہو، چاہے صحابہ کی عظمت کا عنوان ہو، چاہے اعمال کی فضیلت کا عنوان ہو، الحمدللہ۔ یہ کئی رمضان سے سلسلہ چل رہا ہے کراچی میں، خلاصہ پارہ تراوی، دروس حدیث، دروس قرآن، فقہی مسائل، الحمدللہ ہر میدان میں کام جاری ہے، الحمدللہ ہر میدان میں کام جاری ہے۔ میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، فخر نہیں، تحدیث بن نعمت، تو بات میں یہ کر رہا ہوں، توحید کا میدان، عظمت صحابہ کا میدان، ختم نبوت کا میدان، قرآن کی حقانیت کا میدان۔ اور یاد رکھنا، میں نے ایک مرتبہ یہ بات جو اپنے اکابرین سے سنی آج پھر کر رہا ہوں، آج پھر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ اکثر لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی پیپل پارٹی سے، کوئی تحریک انصاف، کوئی کسی جماعت کا ہے، کوئی کسی جماعت کا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر کبھی بھی ختم نبوت کے معاملے پر آنچ آئی نا، تو انشاءاللہ یہ پاکستان کا ایک ایک بچہ یہ پھر یہ نہیں دیکھے گا میرا تعلق کس جماعت سے ہے، وہ انشاءاللہ پیغمبر کی ختم نبوت پر اپنی جانیں بھی انشاءاللہ لٹانے کے لیے تیار رہے گا انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھنا، یہ پیغام پہنچنا چاہیے سب، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ختم نبوت کے جو غدار ہیں یا ان کے آڑ میں جو صحابہ کے دشمن، انشاءاللہ الحمدللہ علماء بیدار ہیں، کام کر رہے ہیں اپنا۔ تو بہرحال بات چلے دی فتح مکہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب۔ واہ بھائی، اب چوکی والوں بیدار ہو، بابا جی کا، او جی وہ بابا جی نے خواب دیکھا ہے، اور آج وہ آئے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے، اور تیرا جو مردہ ہے نا، اور تیرا جو مردہ ہے نا، تیرا ابا یا تیرا چاچا، وہ اتنے دن ہو گئے تو نے جا کے اس کو ریوڑیاں نہیں کھلائی، وہ بیچارہ بھوکا ہے۔ ہاں جی، وہ بیچارہ پھر شرماتے ہوئے رات کی تاریکی میں جاتا ہے قبرستان میں، ہاں جی، کوئی ریوڑیاں، کوئی بریانیاں، ہاں جی، یا جی حضرت جی کے گھر پہ جا رہا ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ وہ ہمارا مردہ بھوکا تھا، میں نے حضرت جی کے گھر پہ دیکھ پہنچا دیے، ہمارے مردے کا پیٹ بھر گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کو اگر آپ کہو، اس کو کبھی یہ آزما کے دیکھو، ہم نے تو کئی بار آزمایا ہے، والد صاحب ہیں کراچی میں، حاجی صاحب، اور اکثر اب آپ جانتے ہیں قاری عبدالعزیز صاحب میرے والد محترم، اللہ ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ انہی کی محبتیں، ان کی محنتیں ہیں، آج ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، اسی طرح ان کے زیر سایہ کئی سارے مدارس جہاں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کئی سارے احباب کو معلوم ہے۔ تو کئی لوگوں کو یہ مسئلہ میں نے سنا، وہ بھی بتا رہے تھے، ان کو جب کہا جائے نا چلو صحیح ہے مردہ بھوکا ہے، اب ایسا کرو مدرسے کے غربا، یہ طلباء غریب ہیں،
تم ایسا کرو، یہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہارے لیے پڑھیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ثواب انشاءاللہ نیت ہم کریں گے اللہ پہنچا دے گا۔ چاول لے آؤ، ان کو ویسے بھی روز مدرسے والے کھانا کھلاتے ہیں، لے آؤ ان کو کھلا دو۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، پھر مردے کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ حضرت جی نے کہا ہے کہ تیسرا تیجا کرنے معذرت کے ساتھ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج آپ نے تراویح کے بعد بیان سنا نا کہ توبہ کرنی ہے، توبہ میں یہ بھی ہے، یہ بھی توبہ میں شامل ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بھی توبہ میں شامل ہے کہ ہر گناہ سے توبہ، میں توبہ بھی کروں پھر دب کے جاؤں اور وہ تڑے نہیں مل رہی، تڑے جی اللہ کا خوف کرو۔ اس کا والد دنیا سے چلا گیا، وہ بھی انتہائی شرمناک بات ہے۔ وہ دعوت ایسے دے رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی شادی ہے، افسوس کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ او بابا، جو آپ کا درد رکھنے والے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ آئیں گے۔ میرا کوئی اگر عزیز دنیا سے چلا گیا، اس کے جو لوائقین ہے، میرا دوست ہے کوئی، میں جاؤں گا، میں جاتا ہوں، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا ہے، اور جب میں وہ جاتا ہوں میں قرآن پڑھ کے ثواب پہنچاتا ہوں، میں اس کے لیے دل میں دعا کرتا ہوں۔ مجھے جب وہ کہتا ہے، میں مدرسے میں بچوں کو کہتا ہوں جی کچھ پڑھ لو اس کے لیے، اللہ ثواب پہنچائیں گے۔ جی تو توبہ کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آئندہ ایسی ہر چیز سے، ہر بدعت سے، ہر رسم سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ کے بندوں، کم از کم اور کچھ نہیں، کرونا نے تو یہ سب کچھ سکھا ہی دیا ہے۔ اب تو سمجھ جاؤ یار اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اب تو سمجھ جاؤ یار۔ کوئی میت ابھی ہو تو ہوتا ہے، یہ سارے جو پہلے مجمع ہم لگاتے تھے، تیجے ویجے اب ہو رہے، یہ شادی پہ فنکشن وغیرہ اب ہو رہے۔ پہلے تو چلو سب کو بیٹا دیتا تھا یہ نورانی والا، وہ وہاں سے چلتے تھے، وہ علاقہ کون سا یہ شاہ نورانی علاقہ ہے، تو چلو وہاں سے چلتے تھے، کبھی سیون جاتے تھے، کبھی شاہ نورانی، کبھی لاہور، تو چلو پہلے وہ بیٹا دے رہا تھا، اب کون دے رہا ہے؟ اب چوکی والے بولتے ہیں اب کون دے رہا ہے؟ اب تو 3 مہینے سے سب بند ہے۔ جی اب کون دے رہے ہیں؟ پہلے بھی اللہ دے رہا تھا، اب بھی یہ سمجھا رہا ہے، یہ خدا را سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، ایک جھٹکا آیا ہے، وگرنہ وہ اللہ قادر ہے۔ یہ روزہ خوریاں، یہ قیمتوں کے بڑھاوے، یہ زنا کاریاں، یہ بے حیائیاں، آج بھی عورتوں کا لباس دیکھو، چینلوں کو دیکھو، سوشل میڈیا کو دیکھو، سب اسباب موجود ہیں کہ اللہ اس زمین کو ایسے ہٹا دے اور ہم سب زمین میں چلے جائیں۔ میں بھی اس میں شامل، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ پیغمبر کی سنتوں کو آج بھی ذبح کیا جا رہا ہے، اس سے کسی نے سبق نہیں سیکھا ہے، یہ بات اٹل ہے۔ ہونا چاہیے مساجد آباد ہوں، لیکن جو یہاں کے نمازی ہیں انہیں یہ بات ابھی بھی وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اس کے آنے کے باوجود ہم کہتے ہیں اس نے بند کر دیا، اس نے لاک ڈاؤن کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ جب اجازت ملی ہوئی تھی یا جب سب کچھ کھلا ہوا تھا، یا جب ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد کھولی گئی، کیا ہم نے تمام نمازیں ادا کی؟ پھر مسجدیں بھر گئیں۔ یہاں کے جو بزرگ نمازی ہیں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تمام اہلِ علاقہ ہر نماز کے اندر رمضان کے علاوہ نماز پڑھیں، آپ بتائیں یہ مسجد میں جگہ کم پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ مسجد میں جگہ کم پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ ہم کہتے ہیں فلانے نے یہ کر دیا،
وہ آپس میں یہ لڑ لیں، آپس میں ہم نے اپنے آپ کو بدلا، میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، میں نے اللہ سے مانگا ہے، توبہ کی ہے کہ میں رسم گناہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ تو بہرحال اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا وہ جو دوسرے خواب ہیں نا ان پہ نہیں جانا ہے۔ ہاں جی، اس خواب میں تو آتا ہے کہ جی بابا جی کی بلی بھی سب کچھ جانتی ہے، بابا جی کی بلی جو ہے نا وہ اگر اتنی بار میاؤں کرے نا 10 بار تو یہ ہوتا ہے کہ 10 مہمان آ رہے ہیں۔ ہاں جی، 10 مہمان آ رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ 10 بار میاؤں کی اور مہمان آ گئے 11، مہمان آ گئے 11۔ تو پوچھنے والے نے کہا آج تو بلی نے 10 بار کیا ہے، مہمان 11 آ گئے۔ تو اس نے کہا 11واں جو آیا تھا وہ وہابی تھا۔ ہاں، 11واں جو آیا تھا وہ، اور یہ بلی تو اہل سنت والوں کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال یہ والے خواب نہیں جو شیطانی مس ہوتا ہے، جو شیطان آتا ہے بزرگوں کی شکلوں میں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے بزرگ بھی ہیں، اللہ کے نیک ولی ہوتے ہیں جنہیں اللہ کئی ساری چیزیں الہام کر دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، میں کئی بار اعلان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ ٹائم بہت گزر چکا ہوتا ہے، کبھی 6 مہینے بعد آتا ہوں، کبھی سال بعد۔ نبی کی نبوت، انبیاء کی نبوت، نبیوں کے معجزے، نبیوں کی نشانیاں، یہ برحق ہے۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ معجزے ظاہر کیے۔ اولیاء اللہ کی کرامت بھی برحق ہے، کرامت ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ نبی پر معجزہ ظاہر ہو اور ولی کی کرامت ظاہر ہو اور پھر ہم یہ کہیں اس کے سامنے جا کے سجدہ کرنا شروع ہو جائے، یہ برحق نہیں، یہ غلط ہے۔ اس میں اثر ڈالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو جو وہ میں نے سچا کر دکھلایا، وہ میں نے سچا کر دکھلایا۔ الحمدللہ ترقی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ آج ماشاءاللہ کعوہ بنا کے لایا انہوں نے، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ تو بہرحال لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہو کے رہے گا، اس نے سچا کر دکھلایا۔ تم ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ جب یہ خواب دیکھا نا اللہ کے پیغمبر نے، اب پیغمبر نے حکم دیا چلو مکہ کی طرف۔ اب وہاں پہنچے، صلح حدیبیہ ہو گئی۔ صلح حدیبیہ وہ جس کی شرائط مسلمانوں نے کہا بظاہر کمزور ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا فتح ہمارا مقدر بنے گی۔ میں یہ بات نہیں بتلانا چاہتا، اصل جو میں اس میں بات بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ بات بتلانا چاہتا ہوں وہ منافقین کے بارے میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ آگے چلیے، اللہ فرماتے ہیں سورہ فتح آیت نمبر 16 قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
يريد تقاتلونهم أو يسلمون. جب مسلمان نکلے نا صلح حدیبیہ جہاں پہ ہوئی، بیت رضوان جہاں پہ ہوئی، حدیبیہ کے مقام پہ مسلمان نکل کے وہاں پہنچے نا، منافقین کہنے لگے، یہ جملے توجہ سے، منافقین کہنے لگے اوے تم جا رہے ہو، تمہیں وہ کافر تمہیں نوالا بنا لیں گے، وہ کافر تمہیں کچا چبا جائیں گے، وہ کافر تمہیں چبا جائیں گے. کافر بڑی طاقت ہے، ان کے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے. اب یہ کیا ہے؟ منافق کو کس کی فکر ہے؟ میں نے شروع میں جو بتلایا، منافق کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم سب، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، ہاں جی، منافقوں کا یہاں ذکر کیا گیا قرآن میں قرآن بتا رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں خدا کے لیے. ہاں جی سمجھیے بات کو. منافق کہنے لگے وہ تمہیں کچا چبا جائیں گے، حالانکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا اگر تم اس راستے پہ چلو گے نا تو اگر تمہیں موت آ گئی تو تم شہید کہلاؤ گے، اور شہید کے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا بابا ہم تو نہیں جاتے، تمہیں وہ کچا چبا جائیں گے. انہیں یہ پتہ ہوتا کہ اگر ایمان زیادہ اہم ہے، اگر انہیں پتہ یہ ہوتا کہ ہم اگر جائیں گے پھر یہ مسلمان عمرہ بھی ادا کریں گے اگلے سال، اور پھر یہی مسلمان ہوں گے جن کے ہاتھوں پہ اللہ مکہ بھی فتح کروائے گا. اگر ان کے دل میں یہ ایمان والا کبھی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے، ایمان پر چلتے ہوئے پیغمبر کے پیچھے چل پڑتے. یہ بات اہم ہے. ہاں جی اب اہم مرکزی بات کیا آ گئی زندگی میں؟ ہمیشہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرنی. اب اس ایمان کے بارے میں کئی ساری علامتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں. جو آیات کریمہ میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، میں ان کا مختصر سا ترجمہ کہ کیا کیا علامتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہو. آپ نے پہلے بھی سنا کہ ہزاروں لیلۃ القدر پالے لیکن اگر صلہ رحمی نہیں ہے، اگر بندہ شراب پیتا ہے، اگر بندہ حسد اور بغض کرتا ہے، اگر بندہ سود کھاتا ہے، ہاں تو پھر اس کی ساری عبادتیں فضول ہیں، اس کی ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی کے ضمن میں کہ ہم نے ایمان کون سا اختیار کرنا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے قد افلح المؤمنون الذین آمنوا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. 18واں پارہ ہے، پہلی آیتیں اللہ نے ذکر کیا وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے. آگے اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی جان کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب یہ جو جگہ ہے 18ویں پارے کی، اس میں اللہ نے یہ بتلایا ایمان والے نماز کی پابندی کرتے ہیں، ایمان والے جان اور مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایمان والے بے حیائی نہیں کرتے، ایمان والے اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. پھر 19ویں پارے میں اللہ نے مزید اس کی وضاحت فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وعباد الرحمن کے بندے وہ
کوئی کہتا ہے، توجہ کریں، آج ہر کوئی کہتا ہے میں فلانی جماعت کا بندہ، میں فلانی جماعت کا ورکر، میں فلانی جماعت کا کام کرنے والا، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا میں رحمان کا بندہ۔ ہاں جی، کوئی یہ نہیں کہتا۔ کوئی کہتا ہے میں فلانے بابے کا غلام، کوئی کہتا ہے میں فلانے مزار کا کتا، کوئی کہتا ہے میں فلانی جگہ یہ کرنے والا، کوئی یہ نہیں کہتا میں رحمان کا بندہ۔ یہ کہو نا، ہاں رحمان کا بندہ۔ اللہ نے قرآن میں بتلا دیا عباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے دنیا کی ساری جماعتوں کو چھوڑ دو، کس کے بندے بن جاؤ؟ کس کے بندے بننا ہے؟ کس کے بندے بننا ہے؟ رحمان کے بندے۔ بندے بھی کون سے؟ نیک بندے۔ اور یہ ہمیں کس نے بتلایا؟ یہ ہمیں کس نے بتلایا؟ قرآن نے بتلایا۔ اور آؤ میں دوبارہ تمہیں یہ بتلاتا ہوں، ہمارا یہ اعلان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کا پیغمبر بھی سچا، ہاں ہمارا یہ عقیدہ، اللہ بھی سچے، اللہ کا پیغمبر بھی سچا، پیغمبر پر وحی لانے والا فرشتہ بھی سچا، پیغمبر کا قرآن بھی سچا، پیغمبر پہ جو قرآن اترا اس قرآن کی ایک ایک چیز اللہ نے برکتوں والی بنا دی، قرآن کا ایک ایک چیز اللہ نے برکتوں والی بنا دی۔ اب دیکھیے قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو سننا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن پر عمل کرنا بھی ثواب، قرآن کی تلاوت بھی ثواب، قرآن کا فعل بھی اعلیٰ، قرآن کا قول بھی اعلیٰ، ہاں قرآن کا لفظ بھی اعلیٰ، قرآن جس شعر میں اترا وہ شعر بھی اعلیٰ، قرآن جس امت پہ اتارا گیا وہ امت بھی اعلیٰ، قرآن جس نبی پر اتارا گیا وہ نبی بھی اعلیٰ، قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، قرآن جس سفینے میں آیا وہ سفینہ بھی اعلیٰ، قرآن جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی اعلیٰ، قرآن جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی آیا، قرآن جس جماعت پر اترا وہ جماعت بھی اعلیٰ، قرآن کا اعلان بھی اعلیٰ، قرآن پر عمل کرو تم بھی اعلیٰ، قرآن کی تلاوت کرو تم بھی اعلیٰ، قرآن پر عمل کرو تم بھی اعلیٰ۔ قرآن کو ابو بکر نے سینے سے لگایا صدیق بن گیا، عمر نے سینے سے لگایا فاروق اعظم بن گیا، عثمان نے سینے سے لگایا ذوالنورین بن گیا، علی نے سینے سے لگایا حیدر کرار بن گیا، معاویہ نے سینے سے لگایا کاتب وحی سیاست کا امام بن گیا، حسن و حسین نے سینے سے لگایا جنت کے سردار بن گئے، عائشہ نے سینے سے لگایا تمام محدثین کی سردار بن گئی، حضرت فاطمہ خدیجہ نے سینے سے لگایا محمد کی پیاری بن گئی، قرآن کو صحابہ نے سینے سے لگایا سارے کے سارے صحابہ صدیقین بن گئے، قرآن کو جس نے سینے سے لگایا، امام ابو حنیفہ نے سینے سے لگایا فقات کا امام بن گیا، قرآن کو آج میں نے سینے سے لگایا، آپ نے سینے سے لگایا، اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی، آج اس دور کے اندر یہاں ہم بیٹھ کر دنیا کی ساری باتوں کو چھوڑ کے اللہ کا قرآن سن رہے ہیں۔ ہاں یہ اللہ کی طرف سے عزت عظمت، اور ہم نے اس عزت اور عظمت کو بچا کے رکھنا ہے۔ ہم نے اس عزت اور عظمت کو بچا کر لیتے ہوئے اب توجہ کیجئے گا اور دل جمی سے آپ نے بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ آخر میں
قاری صاحب کی عربی میں بڑی خوبصورت دعا ہوگی انشاءاللہ. یہ جو رحمان کے نیک بندوں کی جو صفات ہیں یہ آپ نے سننی ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, زمین پر فخر و غرور تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اس سے بحث نہیں کرتے ہیں. حضرت اللہ پاک نے یہاں پہ جو ذکر کیا کہ وہ بندے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اب یہاں پہ ذکر کیا گیا, فرمایا ایک بندہ اکڑ کے چل رہا تھا. اب اللہ کے جب وہ چل رہا تھا صحابی رسول نے اسے دیکھا تو اسے کہا وہ اللہ کے بندے اکڑ کے نہیں چل. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اکڑ کے چلنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو دیکھا, حضرت عمر نے دیکھا یہ نوجوان سینہ اکڑا کے چل رہا ہے, اس طرح اکڑ کے چل رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جب دیکھا تو کہنے لگے او نوجوان اکڑ کے نہ چل, یہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں اکڑنا ہے تو جا جہاد کے میدان میں جا کے اکڑ کے چل. ادھر تو جہاد کی جب بات ہے تو ہمارے تو سب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلیں ابھی چلتے ہیں, ہم نے بھی جانا ہے, ابھی واپس چلیں سرگوڑ جانا ہے. اب چوکی والے تو ہمیں ادھر الوداع کر دیں گے, ہم نے تو واپس جانا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھائی جہاد کا حکم قرآن میں موجود ہے اور قیامت کی صبح تک موجود رہے گا انشاءاللہ. نہ کوئی قرآن کو بدل سکتا ہے نہ قرآن کے احکامات کو بدل سکتا ہے. یہ تو ایمان ہے نا. قرآن میں موجود ہے جہاد کا حکم, قیامت تک قرآن بیان ہوتا رہے گا, جہاد بھی بیان ہوتا رہے گا. ہاں یہ بات ہے بھی کہ حلوہ شلوہ ہے نا بھئی, حلوہ سیویاں شریف, حلوہ شریف. اچھا مزے کی بات یہ ہم نے ان سب چیزوں کے ساتھ شریف لگایا ہوا ہے. سب کے ساتھ کیا لگایا ہوا ہے؟ شریف. حالانکہ اس کی وجہ سے پیٹ میں کیا پیدا ہوتی ہے؟ شرارت پیدا ہوتی ہے, شریف تھوڑی ہے. تو اب حلوے شلوے کی کوئی محفل ہو تو پھر تو چلو, پھر تو بھئی طاقتور ہو, توانا. اور اگر بات آ جائے جہاد کی, ابھی اس کی ضرورت ہے. تو بہرحال اللہ کریم ہمیں گفتار سے زیادہ کردار کا غازی بنا دے اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے اس نوجوان کو کہا کہ اکڑ کے آگے چلنا ہے تو کہاں پہ چل؟ جہاد کے میدان میں. اتنی بات ضرور میں کہوں گا, ایک جملہ یاد آ رہا ہے, اللہ کریم ہماری مدد فرمائے. جس بندے نے بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس میدان میں میں اشارہ کر رہا ہوں, کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں اشارہ کرنا پڑتا ہے, آپ نے پہنچنا ہے, صرف سمجھنا ہے. وہ عرب کی دنیا سے چلا, وہ افغانستان پہنچا, اس کے پاس اپنی دولت تھی, آج بھی اس کے نام کی کمپنیاں چل رہی ہیں, لیکن اس نے سب کچھ چھوڑا, دین کے لیے آیا, اللہ کے دین کے لیے لڑا. اللہ نے اسے اتنی عزتیں عطا کی کہ آج بھی لاکھوں مسلمانوں نے اس کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہوا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا, قریب میں ایک زمانہ قریب میں گزرے, دو مرد مجاہد بڑے ہی. بہرحال
اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے کافروں کے کفر سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو دیکھا، فرمایا اے چال مت چل، اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، یہ چال اللہ کو پسند۔ کوئی وزیر بن جائے، کوئی مشیر بن جائے، ہاں تھوڑی سی موٹر سائیکل سے کار آ جائے، وہ لشکری صاحب نہیں، کار والے کہاں ہیں؟ نہیں، یہ غائب ہے، یہ غیرحاضری لگ گئی، یہ تو پھر صحیح بات نہیں ہے، انہیں کہیے کہ آپ کی غیرحاضری لگی ہے۔ اور کچھ لوگوں کے نام مجھے یاد ہے، بہرحال آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب بے پناہ محبت کرتے ہیں، دور دور سے تشریف لاتے ہیں۔ اس مسجد کے امام صاحب جنہوں نے تراویح میں قرآن پڑھا، سنا، اسی طرح یہاں کے جو انتظامی جنہوں نے آج بڑا تعاون کیا اور بڑا کام کیا، اسی طرح ہمارے یہ لاسی برادران، اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے دلوں میں آپس میں محبتیں عطا فرما دے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کی رات ہو، وگرنہ تو پورا رمضان ہم نے تلاش کرنی ہے، آخری طاق راتوں میں تلاش کرنی ہے، لیکن ہم نے جب تک اپنے دلوں کو صاف نہیں کیا، معاف کر دو، اللہ کے نام پہ معاف کر دو۔ میں نے پہلے بھی شاید واقعہ سنایا تھا ایک صحابی کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی جنتی ہے۔ کیا مقام ہوگا جس کو جنتی کون کہہ رہا ہے؟ جو نبیوں کا سردار ہے کون کہہ رہا ہے؟ جو شافی معاشر ہے کون کہہ رہا ہے؟ جو ساقی کوثر ہے کون کہہ رہا ہے؟ جو نبی معظم ہے کون کہہ رہا ہے؟ جو حسن منظم ہے کون کہہ رہا ہے؟ جو شرف مجسم ہے کون کہہ رہا ہے؟ جو فخر کائنات ہے کون کہہ رہا ہے؟ جو ہادی سبل ہے کون کہہ رہا ہے؟ جو خاتم الرسول ہے کون کہہ رہا ہے؟ جو خاتم النبی، میں یہ ساری باتیں کیوں کر رہا ہوں تاکہ اس بات کی عظمت اور بڑھ جائے، کون کہہ رہا ہے؟ جو خاتم النبیین ہے کون کہہ رہا ہے؟ جو آپ کا بھی نبی ہے، جو آپ کا بھی، سب کو یار سب کو، جو آپ کا بھی نبی ہے، جو میرا بھی، جو عربیوں کا بھی نبی ہے، جو اجمیوں، آپ لوگ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو حضرت قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ذرا 5 منٹ آ کے ادھر بیٹھو۔ آج تو ماشاءاللہ سورج تو بالکل، سورج نے تو آج کے روزہ، پورے روزوں میں آج کے روزے میں سورج نے تو بالکل تپش برسائی نہیں ہے نا، میرے خیال میں کراچی میں تو بہت تھی، ہو سکتا ہے ہب چوکی میں مری والا موسم ہو، ہاں یہ بات تو نہیں ہے، یا تھی یہاں بھی گرمی۔ اچھا اللہ حفاظت فرمائے، تھوڑا سا سورج کی تیزی آ جائے نا، کئی سارے لوگ بس قاری صاحب وہ گرمی تھوڑی زیادہ تھی، آج نہیں رکھا ہے، آج نہیں رکھا ہے، اور اگر اس کو بول دیں جام صاحب نے بلایا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا ہے، سرکاری نوکری ملے گی، کھڑا ہوگا؟ سورج کا درجہ حرارت 60 پہ بھی ہوگا پھر بھی بابا یہ ہے کہ نہیں ہے یہ زندگی؟ بات کیا کہ ہمیں اپنی جان کی فکر ہے، ایمان کی، روزے کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، بے حیائی ہو، غیبتیں ہو، مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں جو قاری صاحب کہہ رہے تھے، میں یہ بتلا رہا تھا کہ آپ صرف سنتے ہوئے بھی بولتے ہوئے اتنی کمزور وہ کر رہے ہیں، سوچئے کہ پھر اللہ پاک یہ گلا چلا رہے ہیں، تو دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں ہر سال یہ توفیق عطا کرتا رہے، اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہ زندگی عطا کرے۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ
وہ نبی کے رہے جو نبی خاتم النبیین، جو نبی ہادی سبل، وہ نبی جو تمام نبیوں کی امامت کروانے والا نبی، وہ نبی جو معراج پہ جائے نا تو اتنا اوپر جائے، اوے سن سن سن، تو کہتا ہے نور ہے، ہاں تو کہتا ہے نور ہے، یہ تیرا سارا فطور ہے، یہ تیرا فطور ہے، کیونکہ تیرے پیٹ کا قصور ہے، اور یہ بولنا بھی ضرور ہے کہ نبی نور ہے۔ او سن سن آ تجھے میں بتلاؤں، نبی اتنا اعلیٰ جب معراج پر گیا نا، نوریوں کا سردار جبرائیل بھی کہنے لگا اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا نا، اب چکی والوں سمجھ آنا تو سبحان اللہ کہے، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا، وہ نوریوں کا سردار جبرائیل جو آدم علیہ السلام کے پاس بھی آیا، جو نوح علیہ السلام کے پاس بھی آیا، جو شیس علیہ السلام کے پاس بھی آیا، جو ادریس علیہ السلام کے پاس بھی آیا، عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس، ابراہیم کے پاس، اسماعیل کے پاس، ادریس کے پاس علیہم السلام، ان تمام کے پاس آیا نا، وہ کہہ رہا ہے اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گے، جہاں نوریوں کے سردار نور والے جبرائیل کی انتہا ہو گئی، وہاں میرے پیغمبر کی سیرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بشر تھے لیکن بشر میں سب سے اعلیٰ تھے، تمام کائنات، زمین آسمان، سنیے سنیے، نوری ناری خاکی فرشی عرشی جنیاں کالے گورے انبیاء اولیاء صوفیاء اتقیاء صلحاء، یہ مرد عورتیں، یہ پاکستان والے، یہ سعودی عرب والے، ہاں مجتہدین مفسرین علماء صوفیاء، یہ جتنے ہیں وہ جبرائیل اسرائیل اسرافیل میکائیل، آسمانوں کی مخلوق زمین کی مخلوق، یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں میرے پیغمبر کی عظمت کا ایک ادنا سا پہلو بھی اگر رکھ دیا جائے، وہ سن کہتا ہے عزیزی پیغمبر کا گستاخ ہے، سن اس پلڑے میں جس پلڑے میں پوری کائنات کو رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے میں پیغمبر کے سیرت حسن کا ایک ذرہ بھی اگر رکھ دیا جائے، وہ پیغمبر کا ایک ذرے والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا۔ سب سے اعلیٰ تو میں بات کر رہا تھا، وہ پیغمبر
جو سب سے آنا وہ پیغمبر، حسینوں میں آسن پیغمبر، جمیلوں میں اجمل پیغمبر، شریفوں میں اشرف پیغمبر، وہ پیغمبر جس کا بولنا بھی قرآن، جس کا عمل بھی قرآن، جو چلے تو قرآن، جو گفتگو کرے تو قرآن، جس کی نماز قرآن، جس کی شادیاں قرآن، جس کا عمل قرآن، وہ پیغمبر جس کی نماز قرآن، وہ پیغمبر جس کے صحابہ قرآن، وہ پیغمبر جس کی بیٹیوں کا ذکر قرآن، جس کے ازواج مطہرات کا ذکر قرآن، وہ پیغمبر جس کی توحید بھی قرآن میں، جس کی زلفیں بھی قرآن میں، جس کا حسن بھی قرآن میں، جس کا جمال بھی قرآن میں، وہ پیغمبر جس کا کمال بھی قرآن میں، وہ پیغمبر جس کا چلنا بھی قرآن میں، جس کا سونا بھی قرآن میں، وہ پیغمبر جس کے اوپر وہی اترے تو قرآن، وہ پیغمبر جو بولے تو قرآن بن جائے، وہ پیغمبر جب مکے میں آئے تو مکہ کی قسمیں اللہ اٹھائے، وہ پیغمبر جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کے تذکرے ہوں، وہ پیغمبر جب جہاد میں جائے تو جہاد کے تذکرے ہوں، اس کا جہاد قرآن، اس کا بدر قرآن، اس کا احد قرآن، اس کا احزاب قرآن، اس کا خندق قرآن، اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک لہجہ، ایک ایک قول، ایک ایک منٹ جو اللہ قرآن بنا دے، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے یہ صحابی جنتی ہے۔ وہ اتنا دور سے میں لے کے آیا، آپ نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا۔ وہ پیچھے جو بچے باغیچے میں کھڑے ہوئے نا، یہ صحیح لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہاں آپ بھی کہو، جتنے یہ پیچھے جو بچے ہیں نا، جو پیچھے کھڑے ہیں، اسے سب کہیں سبحان اللہ۔ لیکن جو ابھی تک میں چاہ رہا ہوں، میں امان اللہ بھائی میں نے تو پتہ نہیں کتنی طرزیں لگا دی، جو میں چاہ رہا ہوں وہ سبحان اللہ نہیں آواز آ رہی ہے۔ سب مل کے گئے، حاجی صاحب آپ سب سے زور سے گئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اور حالات کے حساب سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ آوازیں جا رہی ہیں بہرحال۔ وہ پیغمبر جس کا اتنا درجہ، وہ پیغمبر کہہ رہا ہے یہ صحابی جنتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اب تو نہیں ہے گیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چلا گیا، ان کو کہنے لگا میں تیرے گھر میں رہوں گا، میں تیرے گھر میں رہوں گا۔ اب وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں اس کے گھر میں رہنے لگا۔ وہ صحابی، وہ لوگ تو تھے وہ آپس میں افو درگزر کی مثال تھے۔ وہ جب مہمان آتا تھا اپنے پیشانیوں پہ کبھی بھی انہوں نے بل نہیں ڈالے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تراہم رکعا سجدا۔ وہ میرے پیغمبر کے صحابہ وہ تو بڑے ہی پیارے تھے، وہ تو ہر مقام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ جب صحابی رسول سے کہا میں تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اس نے کہا آئیے جی بسم اللہ۔ وہ صحابی اس کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ 3 دن گزر گئے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے کوئی ایسا عمل آپ کے پاس نہیں دیکھا جو آپ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں آپ جنتی ہیں، لیکن میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا۔ آپ بتلا دیجئے کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہے؟ اور کیا ہوگا دنیا میں یہ اعزاز؟ اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ تو جنتی ہے، پھر مجھے اور کیا چاہیے؟ میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جبرائیل امین آ کے کہتے ہیں جب انہوں نے اپنا سارا مال، آج تو ہم مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے، وہ بھی تو لوگ تھے نا، جب انہوں نے سب کچھ لٹایا نا، تبھی تو اللہ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ اے میرے اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں آج آپ ہمیں پاک کر دے، آپ ہماری جانوں کو بھی پاک کر دے، آپ ہمارے مالوں کو بھی پاک کر دے۔ ہماری یہ دعا ہے میرے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی ساری امت مسلمہ، ساری انسانیت کی حفاظت فرما، ہر وہ اعمال کرنے والا بنا
یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. جو بھی سازشیں کر رہے ہیں مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، یا کوئی اور سازش، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ ان کو اللہ تباہ و برباد فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت جبرائیل آتے کہتے ان اللہ یقرأ علیک السلام. اے ابو بکر اللہ تجھے سلام بھیج رہا ہے. حضرت ابو بکر رونے لگ جاتے. حضرت جبرائیل کہتے اے ابو بکر اللہ پوچھ رہے کیا تو راضی ہے؟ اللہ پوچھ رہے کیا تو اس حالت میں راضی ہے؟ تو حضرت ابو بکر روتے روتے کہتے ہماری تو زندگیوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جب ہمیں اللہ ہم سے راضی ہو گیا پھر ہمیں اور کسی چیز کی طلب نہیں ہے. وہ صحابی رسول بھی انہیں پیغمبر نے کہا تو جنتی ہے، یہ جنتی. وہ کہنے لگے آپ کا ایسا کون سا عمل ہے؟ میں نے تو 3 دن آپ کے ساتھ رہا، میں نے تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا. تو وہ صحابی رسول کہنے لگے اور تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، بس اتنا ضرور ہے جب بھی رات کو میں سونے لگتا ہوں میں ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں. ہاں آج اس بارے میں ہم بڑی کمی کوتاہی گئے. میں اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھوں فلانے نے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی ہے، اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس نے یہ کیا تھا، اب میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، اب میں اس کو دیکھوں گا وہ سیر ہے تو میں سوا سیر ہوں. جو آپ نے یہاں پہ سنا نا، ابھی جو آیتیں میں پڑھنے لگا ہوں تو یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے آج یہ بات عمل کرنا ہے اس کے اوپر کہ دل سے ہر ایک کو معاف کرنا ہے اور یہ دعا کرنی ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہمیں دل سے معاف نہیں کر رہا ہے تو نقصان پہنچانے کی اگر کوشش کر رہا ہے تو میرے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ ہی ہمیں اس کے نقصان سے، اس کے شر سے بچائیں. ہم کمزور ہیں، اللہ اسے ہدایت دے ورنہ اس کی کوششوں کو اسی کی طرف لوٹا دے. تو بہرحال اسی کے ضمن میں ایک بات میرے ذہن میں آگے بتا رہا ہوں. اللہ فرماتے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تھکے بیٹھے ہو کہ پکے بیٹھے ہو؟ کدھر پکے یا تھکے؟ اب آواز صاف نہیں آ رہی پہ پنکھوں کی وجہ سے. مجھے تو آپ کہہ رہے تھکے بیٹھے ہوئے، اچھا پکے بیٹھے ہوئے. ماشاءاللہ. چلو اللہ پاک ہمیں اسی طرح ایمان میں بھی پکا کر دے اور جنت میں داخلہ بھی پکا کر دے اور پیغمبر کی رفاقت اس کے ہاتھ، ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پکا کر دے. ماشاءاللہ یہ آخری آمین جو نکلی ہے نا یہ بڑا مزہ آیا ہے. مطلب چاہتے ہیں حوض کوثر کا بڑا محبت ہے. ہاں جی انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ، بس عمل ہم نے کرنے ہیں. پتہ نہیں میں کئی عرصہ ہو گیا میں جاتا رہتا ہوں اکثر جگہ، اب تو کیونکہ لاک ڈاؤن کافی پابندیاں وغیرہ، لیکن یقین کریں یہاں پہ آتا ہوں تو الحمدللہ توحید جو ہے نا وہ نکھر کے کچھ بیان ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کریم ہمیں عمل کرنے والا بنا ہے. تو اللہ پاک فرماتے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہوتے، میں نے یہ بندوں کی صفتیں بیان کرنی ہے، آپ بھلے لیٹ جائیں یا سو جائیں یا چلے جائیں، ایک بندہ بھی ہوگا میں تو بیان کروں گا. ہاں جی تو سن کے جائے لازمی. رحمان کے بندے وہ ہوتے جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نیک بندے. دوسرے نمبر پہ فرمایا جب ان سے کوئی جاہل بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہ بابا اپنا کام کر، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں.
جو ابھی میں نے پیچھے بات کی، اگر کوئی جھگڑا بھی کرے چھوڑ دو اس کو، معاف کر دو، اعراض کرو۔ روزے میں بھی حکم ہوا، روزے میں بھی حکم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتلایا، اگر کوئی تم سے لڑائی بھی کرے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ بابا میرا بولو نا، میرا ابھی نہیں، مطلب جب ہوتا ہے اس وقت کی بات کرو، میرا روزہ ہے۔ ہاں جواب میں یہ کہہ دو۔ آگے فرمایا قرآن میں ایک جگہ ارشاد آتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ یہ لڑائیاں کرنا، یہ فخر و غرور کرنا، زمین پہ مارو کوئی دیوار، مارو زمین کو، پھاڑو، نہیں پھاڑ سکتے ہو، زمین کو نہیں پھاڑ سکتے ہو۔ کوئی وزیر اعلیٰ ہو، کتنا تمہارا خزانہ ہوگا؟ وہ قارون کا خزانہ تھا، میں نے سنے، وہ قارون کا جو خزانہ لکھا ہے، اس کے جو خزانے کی جو چابیاں تھیں نا، وہ اونٹوں کا قافلہ صرف وہ چابیاں اٹھاتا تھا، اتنا اس کا خزانہ تھا، صرف چابیاں۔ ہاں جی، تو بہرحال ہاں تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے ہو۔ اب یہی فرمایا اگر کوئی تم سے بحث کرے تو جواب میں کہو انی امرؤ صائم، او بابا میں تو روزے سے ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقر و مقاما۔ اب چوکی والو، عبدالعلیم بھائی ذرا توجہ کیجئے گا، ہاں ذرا توجہ کیجئے گا۔ رحمان کے نیک بندے راتوں کو اٹھ کر وہ صدیق اکبر والو، تمہاری نسبت تو صدیق اکبر کے ساتھ، یہی نام ہے نا مسجد کا، صدیق اکبر کے ساتھ ہے، وہ نسبتیں پیدا کرو۔ رحمان کے نیک بندے راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچائیو۔ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة فی جوف سے حدیث سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نماز فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز ہے جو رات کے آخری پیر میں پڑھی جاتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے علیکم قیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، نماز رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ پہلے تمہارے سے نیک، جو تم سے پہلے نیک لوگ گزرے ان کا طریقہ ہوتا تھا۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ایک بات ذہن میں آئی دوبارہ، یہ بیچ میں ایک دو میں مرچ مثالیں تاکہ آپ جاگتے رہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں اب رات کو معذرت کے ساتھ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب جائیں گے وہ پراٹھے اور چکن قورمہ یہ دب کے کھایا پیا، اور ادھر ہی حضرت صاحب لیٹ گئے تیری، ہاں جی کھراٹے لے رہے جی، ماشاءاللہ حضرت نے کیا کیے، پوری رات عبادت کیے لیکن فجر کی نماز میں حضرت خراٹے لے رہے ہیں۔ ہاں جی، تو اب ایسی عبادت کا فائدہ ہے بھئی، آپ بتلاؤ نا، ہر بات میں سی آپ سب بتلاؤ بھئی، ایسی عبادت کا فائدہ ہے، سب بولو ہے نہیں ہے۔
وہ بھائی فرائض کو چھوڑ رہے ہو تو پھر ایسے بیٹھنے کا، ہاں جذبہ ہو، ایسا نہیں ہو میں انشاءاللہ جب اللہ پاک یہ محبت ہے میں اگلے سال ہوں تو بولو آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ فجر کی نماز پڑھے رات کو، پھر ادھر کوئی ایسا نہیں ہے بھئی، ایسی محفل اللہ کو یاد کرنا، پھر اسی طرح گھروں میں نوافل یہ چیزیں ہوں، ہاں دین کے بیانات سنے جائیں، لیکن جو فرائض ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ فجر پڑھو اشراق تک، پھر اشراق 2 نفل 4 وہ پڑھو، اس کے بعد سو جاؤ جتنا سونا ہے، ہاں جی جب تک نیند پوری ہوتی ہے پھر زور میں اٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ پھر بھی مغرب تک نیند پوری ہو رہی، ہاں پھر زور۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کے دعائیں تو کرنی ہے، لیکن سحری کا اہتمام بھی کرنا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام بھی۔ اگلے سال میں پچھلے سال آیا تھا، میں نے کہا تھا اعتکاف کے تھوڑا سا اس کو کرو کچھ اپنے اندر، تو الحمدللہ اس بار 1 سے 2 ہو گئے، اب اس 2 کو ہم نے 8 6 اتر بڑھانا ہے، تو کچھ فرق بھی تو نظر آئے نا۔ اور حاجی صاحب نے مجھے بتانا ہے پھر فون کر کے کہ صبح فجر کی نماز میں ماشاءاللہ آج مسجد بھری ہوئی تھی، آپ نے مجھے بتانا ہے انشاءاللہ، تو بھئی ہم سب اہتمام کریں گے نا، اہتمام۔ آج میں خلاصہ قرآن دے رہا تھا، قاری ابوبکر صاحب، میں آج خلاصہ دے رہا تھا، خلاصہ پارہ تراویح، اس میں ایک عجیب سورہ حجرات 26ویں پارے میں، اس میں یہ ذکر ہے غیبت نہیں کرو، اور اسی طرح جو ہے جب حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے صحابہ تو ان کو حکم ہوا کہ تم نے آواز میرے پیغمبر کی آواز سے تیز نہیں کرنی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے، کسی کا نام نہیں بگاڑنا ہے، نام کیسے او عمران امی، او کوئی لمی، او کوئی انی، او انی نہیں انی، پنجابی میں اندھے کو کہتے انی، اکے انی پائی بھائی نے، اور جو نام ہے وہ پکارو، ابو بکر ہے بکر، او بھائی صحابہ کے نام ہے، ہاں جی عائشہ ہے آشو، یہ کیا ہے بھائی؟ ناموں کو اس طرح جس طرح نام ہے یہ مقدس نام ہے، ان کو اس طرح پکارو۔ اور اگر کسی کا، یہ بھی میں بتا دوں، عبد الرزاق، عبد اللطیف، عبد البصیر، عبد السعد میں لازمی لگایا کرو، ہمیں یہ بات پتہ نہیں، ہم کہتے رہتے ہیں رزاق، لطیف، بصیر، خبیر، یہ سارے نام کس کے ہیں؟ اللہ ہے، اللہ کے نام ہے، تو اگر ہم عبد لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ رزاق کا بندہ، ہاں رزاق کا بندہ، لطیف کا بندہ، تو ہم بندے ہیں، ہم لطیف نہیں ہیں، ہم رزاق نہیں ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، حنزلہ بھائی ماشاءاللہ ہمارے یہ بھائی بھی بڑی محنت کرتے رہتے ہیں، اکثر جگہ یہ آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچاتے رہتے ہیں، پھر ہمارے یہ نعت خواں حضرات یہ بڑی محنت سے صفوں پہ لکھ کے، میں کن کا یہاں پہ تذکرہ کروں، یہ ساری محنتیں، تو صرف اتنا کیا کریں کہ ان کی حوصلہ افزائی وغیرہ۔ تو حنزلہ بھائی سورہ حجرات میں یہ بات آئی، نام نہیں بگاڑنے، سب سے آخر میں بڑی اللہ پاک فرماتے، یہ اعرابی لوگ کچھ لوگ آئے کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے، ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے کیا کہنے لگے؟ ہم نے بڑا احسان کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور تمہارا یہ ایمان لانا میرے پہ کوئی احسان نہیں ہے، تم نے کیا مجھ پہ احسان کیا ایمان لا کے؟ یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہارے مال اموال علم عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے، یہ سورہ کہف کے آخر میں۔ تو ہمیں بھی یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسی محفلوں میں ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ رات کو اٹھ کر جہنم سے خلاصی وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، یہ میرے آخری جملے ہیں، میں اپنی بات کو اختتام تک لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے
रहमान के नेक बंदे वो होते हैं जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते। इसी तरह वलम यकतुरू, ना ही इसराफ करते हैं ना ही बुखल करते हैं। क्या मतलब? ना ही हद से ज़्यादा खर्च कर दिया। जैसे कोई शादी आई तो उसने 2 लाख लगाए, मैं इसको बताता हूँ मेरे बेटे की शादी देख, हाँ मैं 5 डिशें करूँगा, हाँ जी, कर्जा चढ़ जाए, खुद चला जाता है दुनिया से, वो पीछे औलाद भरती नहीं है, वो अजाब पहुँचता रहता है। यही बात मैं शुरू से बता रहा हूँ, जो हुकूकुल इबाद है, जब तक किसी से हक माफ़ नहीं कराओगे वो माफ़ हो। इन इबादतों के साथ साथ अपने हुकूक माफ़ करवाओ, लोगों के हक जो वो अदा करो। वो आज एक हदीस को दिखा रहा था, वो जी आखिरी जुम्मा है तो 2 नफिल पढ़े, या इस तरह की कई सारी बातें आपने भी सुनी होंगी, या 27वीं रात है, आप ऐसा करो 2 नफिल पढ़ो, उसमें ये पढ़ो, सारे उम्र की जितनी नमाजें माफ़ हो जाएंगी। वाह बाबा वाह, सही तरीका ढूंढा हुआ है, शॉर्टकट रास्ता है, दीन में भी शॉर्टकट, ये सही है। फिर पूरा रमज़ान, पूरा साल में और आप सब और अमानुल्लाह भाई खूब गुनाह करते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, नमाजें छोड़ते हैं, फिर आए रमज़ान के आखिरी जुम्मे में सब माफ़ करवा देंगे। ये कोई बात है भाई? किसने ये हदीस सुनाई? कहाँ है ये बातें? ऐसी अपनी तरफ से? यही तो सूरह हुजुरात में बतलाया, जो बात पहले आए सामने उसकी तहकीक करो। हाँ जी, आजकल तो यही चल रहा है, ओए होए सुना तूने, वो लॉकडाउन में ये हो गया, और तूने सुना वो खुल गया, और तूने सुना वो बंद हो गया, और सारे लोग परेशान हो जाते हैं। और उस दिन हम चनेसर कोट, जो अब आप जानते हैं, वो किसी ने बताया भाई महमूदाबाद गेट खुला हुआ है, वो उठते वहाँ पे पैदल गई बेचारी, बच्चों को उठा के, वो बाजार सारे बंद थे। भाई पहले तहकीक करो, हाँ जी, वो जिधर जो बात कान सुनी, वो पंजाबी में बोलते हैं अंधा कुत्ता हवा हुआ भौंके, हाँ जी, तो पहले तहकीक करो। तो बहरहाल ये हदीस, इसकी कोई ऐसी असल नहीं है। कोई उठता है वो कहता है मुहर्रम में गोटे मारो पूरी रात, ऊपर से उसके गोटे और नीचे से ऊपर से उसके, समझ गए कि नहीं? ऊपर से उसके, आज मैं बड़ा खोल के बयान करूं अल्लाह, बहरहाल तो ऊपर से उसके और नीचे से देगों के अंदर, और जी पूरा साल माफ। अब जाओ कब्रों के सजदे करो, नमाजें नहीं पढ़ो। फिर एक उठा, उसने कहा रबीउल अव्वल में एक झंडा लगा, हाँ खुद भी गधे पे, हजरत साहब भी गधे पे, क्या हो रहा है? मिलाद हो रहा है। वाह भाई वाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अजीब तरीका है। अब एक झंडा लगा दिया, अब क्या हो गया? पूरा साल। अब एक उठा, उसने कहा नहीं नहीं, रजब में ऐसा कर, रजब में कुंडे मुंडे कर, हलवा पूड़ियाँ खा, खुद भी खा, लोगों को भी खिला। है ये सहाबा के दुश्मनों की सारी रस्में हम कर रहे हैं, तो वो यही होता है। यकीन करें जिनके ऐसे नजरियात में, ऐसे घरों में गया हूँ, पढ़ाने गया हूँ, ख़ास तौर पे ख्वातीन को भी समझाएं, वहाँ कुरान के दुरूस करवाएं, उन्हें समझाया करें, उन्हें ये बयानात सुनवाया करें। आजकल तो वैसे ही मोबाइल हर किसी के हाथ में, हाँ जी, ये दीन के बयानात उन्हें सुनवाएं। तो मैं ये बात कर रहा था, वहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, नमाज का एहतमाम नहीं होता, रोज़ों का एहतमाम नहीं होता, रोज़ाना कुरान की तिलावत, भाई इन्हीं चीज़ों पे भरोसा होता है। यकीन करें इतना, अब यही हुआ ना, जब ये वबा आई तो जिनका ईमान मजबूत था उन्होंने कहा कि है ज़रूर है, लेकिन अल्लाह बचाएंगे, जिस पे आना हुआ वो आएगा। और जो ऐसे वहमी लोग थे वो तो भाई, हाँ, उसको भी हाथ नहीं उसको। तो बहरहाल कहने का ये वही वहम हमारा जो चला आ रहा है कि जी फलाना ये कर देगा। अब उनके घर में कुछ हो जाए ना, बच्चे को जैसे खांसी लग गई है, बच्चे को खांसी लग गई है, ओए होए तूने इस जुमरात को तू गई थी, तू इस जुमरात को नहीं गई थी ना,
بس یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. تیرے کو بولا بھی تھا جایا کر ہر جمعرات کو. دن بھاری ہو جاتا ہے. واہ بھائی واہ. نماز نہیں پڑھو تو دن اچھا ہوتا ہے. داڑیاں کاٹو تو دن اچھا ہوتا ہے. سود کھاؤ تو دن اچھا ہوتا ہے. قبروں کے سجدے کرو تو دن اچھا ہوتا ہے. اور اگر یہ رسمیں واہ. بہرحال اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں عرض میں یہ کر رہا تھا ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں. بخل بالکل مال کو روک لینا, بالکل خرچ نہیں کرنا, وہ ایسے بھی نہیں کرتے. آگے ذکر ہوا رحمان کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, نہ کسی نبی کو, نہ کسی ولی کو, نہ پیر کو, نہ فقیر کو, نہ غوث, نہ قطب, نہ ابدال. آگے فرمایا وہ کسی نفس کو بھی قتل نہیں کرتے, چاہے کسی بھی قسم کا قتل ہو وہ قتل نہیں کرتے. پھر آگے حکم نازل کیا وہ جھوٹی گواہی والذین لا یشہدون الزور. ہمارے ہاں تو جھوٹی گواہی نہیں ہوتی نا, پاکستان میں تو ہر کوئی سچی گواہی دیتا ہے نا. ماشاءاللہ حضرت کہہ رہے ہیں ہاں اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. ہمارے ہاں تو کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہی نہیں ہے, بالکل اعلیٰ اور سچا نظام چل رہا ہے. قرآن میں دیکھو, قرآن میں کہا گیا انفسکم او الوالدین والاقربین. اللہ نے فرمایا تیرا ابا بھی ہونا, اب آپ کے رشتہ دار بھی ہونا, تو تم پھر بھی جھوٹی گواہی. ہم تو کوئی حرج ہی نہیں ہے, قبر کی فکر ہی نہیں ہے. قائد اعظم بات تو ہے ہنسنے مذاق بھی, لیکن سوچنا تو ہے نا. وہ تیری وجہ سے اگر کوئی قتل کسی اوپر, وہ پوری زندگی جیل میں جائے گا. تیری وجہ سے کسی کی طلاق کا مسئلہ بن رہا ہے, اگر تیری وجہ سے کوئی قاتل بری ہو رہا ہے, اگر یہ سارا گناہ کس پہ؟ تو رحمان کے نیک بندے جو جھوٹی گواہی. میں دوبارہ یہی بات کروں گا, میں تو کیا کر رہا ہوں, قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. اگر کوئی بات کرنی ہے تو قرآن کو دیکھ لینا, یہ نہیں کہنا کہ آج جو ہے نا عمر فاروق عزیزی نے بہت. بہرحال آگے فرمایا جو رحمان کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ گرتے نہیں ہیں کسی حکم پہ, بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اور آیتوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. آگے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ ہماری اولاد کو, ہماری اولاد کو, ہماری بیویوں کو, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب وہ اداکارہ بنے گی, جب وہ ہیرو بنے گا, جب وہ کرکٹر بنے گا, تب بنے گی آنکھوں کی ٹھنڈک. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. نہیں سنی کیا کبھی حدیث؟ ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی حضرات اکثر یہ حدیث بیان کرتے ہیں, اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. بہت بڑا دین کا ایک کام کر رہے ہیں, دین کے ایک شعبے میں. یہاں پہ بھی اب آپ بڑی محنت کرتے ہیں, اللہ ان کی محنت. تو کیا فرمایا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اب تو میں بول رہا ہوں, کوئی نہیں بولو کہ میں اٹھ جاؤں گا, سب بولو, آخری جملہ ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, بس یہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے پھر پائلٹ بناؤں گا, پھر ڈاکٹر بناؤں گا, پھر سائنسدان. یاد رکھنا میرے دوستوں, میری بات اور بھی کئی جگہ یہ پہنچ رہی ہوگی میڈیا کے ذریعے. میں کئی سارے علماء نے لکھا, بڑے بڑے علماء, میں مثال دیتا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب چیف جسٹس رہ چکے ہیں, ہاں جی, بڑا علم دنیا کا ان کے پاس, انگریزی میں کئی کتابیں لکھ چکے ہیں. لیکن دنیا کو قرآن و حدیث نے یہ بتلایا, پیغمبر نے یہ بتلایا, او دنیا والوں بنو پائلٹ, بنو ڈاکٹر, بنو سائنسدان, لیکن وہ
چیزیں کرتے کرتے کہیں میرے دین کو نہ چھوڑ دینا۔ ہاں ابا نے بھیجا بیٹا جا امریکہ میں تیرے لیے انتظام کرتا ہوں، بیٹا چلا گیا، یہ حقیقی واقعہ، بیٹا چلا گیا، بیٹا جب واپس آیا نا کئی عرصے بعد اس کے ساتھ اس کی وہ موجود تھی، وہ موجود تھی، اس کو اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا، ہاں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو وہ ہوتی ہے نا ان کی، تو اس کو سینے سے لگایا ہوا۔ جب والد آیا نا ایئرپورٹ میں، بیٹا جان، اس نے کہا کون ہو تم؟ میں نہیں جانتا۔ کون ہے آپ؟ بس آپ کے لیے وہ اولڈ ہوم ہے، وہاں میں خرچہ بھجواتا رہوں گا جو بڈھوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہی ہوتا ہے، ہاں جی ہم اپنی زندگی بسر کریں گے، ہم نے بہت سارے کام کرنے، لیکن دین یہ سکھاتا ہے اگر تو امریکہ بھی چلا جا، اگر تو سعودی عرب بھی چلا جا، اگر تو دبئی بھی چلا جا، تو نے پھر بھی دین پر چلتے رہنا ہے، کاروبار بھی کر، تجارت بھی کر، ہنر بھی کر، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، دین والے وہ ہوتے، جتنی بھی آپ نے یہ تقریر سنی، یہ آخری 2 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب کی دعا، لیکن یہ 2 منٹ سب بیدار ہو جائیں۔ اگر کوئی سویا ہوا ہے ساتھ والا اس کو بھلے چونٹی مارے، اجازت ہے، ہاں اس کو اٹھائے، ہاں تو جتنے بھی اللہ پاک نے فرمایا رحمان کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، رحمان کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری اولاد کو حافظ قرآن بنا، ہماری اولاد کو عالم قرآن بنا، ہماری اولاد کو عامل قرآن بنا، ہماری اولاد کی دنیا بھی اچھی کر، ہماری اولاد کی آخرت بھی اچھی کر۔ اب لیبر کالونی والوں، ہاں یہ دعائیں تو کرنی ہے نا، پھر جو لوگ بچوں کو، تمہارے بچوں کو حافظ بنا رہے، عالم بنا رہے، عامل بنا رہے، ہاں پھر تم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یاد رکھنا ہمارے اکابرین امت نے آج بھی یہ بیان دیا ہے، یہ 2-3 دنوں سے بیانات چل رہے ہیں، او دنیا والوں یہ یاد رکھنا، یہ اس وائرس کی آڑ میں مذہب کو نشانہ نہ بنانا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس وقت اگر کوئی طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تو وہ دینی مدارس اور ان کے ساتھ جو متعلقہ لوگ تھے، طلباء، علماء، وہ طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ہاں شروع دن سے امریکہ اور اس کے حواری یا یہودی یا عیسائی